بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. تو حاجی ابراہیم بشار صاحب خبر چی چنگ خاص چی اور کسل بھی موجود ہے. خبر کو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ بشار صاحب. سب سے پہلے میرا خبر تو یہ ہے کہ پرسوں سے لوگ فریادیں کر رہے ہیں، ملازمین فریاد کر اس مہنگائی دور میں مشروم کی جو دفتر سلے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی پریشان ہیں اور عوام بھی پریشان ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا سیزن آیا ہوا ہے تو لوگوں کے لیے گاڑی نہیں مل کے پنی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میرا سب سے مطالبہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ مشروم کمپنی جو ہے وہ ناشاد صاحب کے نام سے چلتی ہے، نہ کسی کو باوروزی کا پتہ نہیں، نہ حجرے کا پتہ نہیں ہے. تو ناشاد صاحب کو میرے پیغام ہے، خدا رہا آپ اپنی گاڑیوں کو صحیح رکھیں، اپنی مینٹیننس کو صحیح رکھیں. جو پرانی گاڑیاں ہیں وہ آپ بیچ دیں، کوئی نئی گاڑیاں لائیں، کیونکہ عوام کا بھی حق ہے، کیونکہ روز ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، میں آپ سے یہی مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیٹکو کے چھگڑے گاڑیاں چل رہا ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج پورے پاکستان میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہوتے سیل بند کریں گے تو پورا ایریا بند ہو جائیں گے. تو میں ناشد صاحب سے میری مطالبہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں دفتر کھولنے کا، ملازمین کو بحال کرنے، کیونکہ ملازم گھر میں پھاقے رہے ہوئے ہیں، ان کے چولہے بند ہیں، ان کے اسکول کے بچوں کو فیس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ آپ پر عائد ہوتی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں وزارت سے ملاقات کریں، ان کو آپ ایک دفعہ پھر جا کے آپ ملاقات کر کے ان سے کوئی آج کے بعد انشاءاللہ ہم نئی گاڑی لائیں گے، پرانے گاڑیوں کو ہم بیچ دیں گے، تو ہم نئے اچھے ڈرائیور بھرتی کریں گے. یہ آپ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے آپ ملازمین کو بحال کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو ورنہ تو یہ سارے ملازمین پرسوں مجھے خود ملا، وہ آپ کے گھر کے سامنے دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ میرا پیغام ہے. تو خدا را آپ ان کے بارے میں سوچیں، کیوں غریب علاقہ ہے، غریب گھر والے ہیں. 5-6 ملازم آپ نے اس وقت پہلے خدا ہو، اس کے بعد آپ کی وجہ سے ان کے چولہے جل رہے تھے. آج کتنے دن سے لوگ پریشان روڈ میں پھر رہا ہے. تو یہ میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ بشار صاحب.